حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کہنے لگا، مدینہ منورہ میں آیا، کہنے لگا میں نے سنا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا میں نے سنا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مکہ فتح ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہاں مکہ فتح ہوگا۔ اس نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے آپ کے غلام ایران فتح کریں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے غلام ایران فتح کریں گے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتی ہیں قیامت آئے گی، مرنے کے بعد لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں قیامت آئے گی۔ اس نے کہا یہ کام نہیں ہوں گے، نہ آپ مکہ فتح کر سکتے ہیں، نہ ایران فتح ہوگا، نہ قیامت آئے گی۔ حضور نے فرمایا دو واقعات تو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، مکہ بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا، تو خود یہ دیکھے گا۔ رہ گئی تیسری بات قیامت والی، تو قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ہلا کے پوچھوں گا بتا قیامت آئی ہے یا نہیں آئی۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا میں تیرا ہاتھ پکڑ کے پوچھوں گا بتا قیامت آئی ہے یا نہیں، تو وہ عربی اٹھ کے چلا گیا اور یہ کہتا ہوا گیا نہ مکہ فتح ہوگا، نہ ایران فتح ہوگا، نہ قیامت آئے گی۔ کچھ عرصے بعد مکہ فتح ہو گیا، حضور کی ایک پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ پھر حضور کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو گیا۔ حضور کے دونوں فرمان پورے ہو گئے، مکہ بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ وہ عربی دوڑا دوڑا آیا حضرت فاروق اعظم کی محفل میں، امیر المومنین مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے بھی مسلمان کریں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو، کیوں دوڑتے ہوئے آئے ہو، کس شے سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ اس عربی نے پچھلا واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور پر معاذ اللہ اعتراض کیا تھا کہ مکہ فتح نہیں ہوگا، ایران فتح نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا تو یہ باتیں خود دیکھے گا۔ رہ گئی تیسری بات قیامت والی، تو اس دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کے پوچھوں گا بتا قیامت آئی ہے یا نہیں۔ یہ واقعہ سنا کے وہ کہنے لگا دونوں چیزیں میں نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، میرے دل کو یقین ہو گیا تیسری بات بھی پوری ہو جائے گی، تو میں نے سوچا کیوں نہ کلمہ پڑھ لوں، مومن بن کے قیامت میں جاؤں، کافر نہ رہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے۔ بطل حریت جن کا نام سن کے کیسر روم اور کسرا ایران کانپ اٹھتے تھے، وہ فاروق اعظم اعرابی کی بات سن کے رونے لگے۔ اس اعرابی نے کہا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں تیرے کلمہ پڑھنے کی پیشن گوئی بھی میرے نبی نے فرما دی، یہ بھی حضور نے اسی حدیث میں بتایا ہے کہ تو کلمہ پڑھے گا۔ اس نے کہا نہیں حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں بھی کلمہ پڑھوں گا۔ فرمایا یہ تو کہا تھا نا میں تیرا ہاتھ پکڑ کے پوچھوں گا، تو جس کا ہاتھ حضور پکڑ لیں گے پھر وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جس کا ہاتھ پکڑ کے حضور پوچھیں گے، جس کا ہاتھ حضور پکڑیں گے، جسے دستے رسول سے مس ہو جائے گا، نسبت ہو جائے گی، پھر وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عربی کو کلمہ پڑھایا، اور پھر آپ کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کو لے کے اس عربی کے گھر جاتے تھے اور فرماتے تھے وہ حضور کا واقعہ تو سناؤ۔ حالانکہ پہلے سن چکے تھے پھر سنتے تھے، وہ حضور کی گفتگو تو سناؤ۔ وہ عربی سناتا تھا، حضرت فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے، حضور کا ذکر سن کے روتے تھے۔ خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں اے درداں دے قصے تے مرداں دے قصے، ذرا وقت دے سو سنیساں کے ناسے، وہی مرد ہیں جنہیں یہ درد نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا ذکر سن کے رونا۔ حضرت فاروق اعظم آتے اس عربی کے گھر اور کہتے وہ حضور کا واقعہ تو سنا، اور وہ عربی پھر اسی طرح سارا واقعہ سناتا۔
اور حضرت فاروق اعظم روتے ہوئے کہتے حضور نے تیرے کلمہ پڑھنے کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا، گویا میں تو کلمہ پڑھ کے قیامت میں آئے گا، کیونکہ حضور جس کا ہاتھ پکڑ لیں گے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ پیران پیر حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کا فرمان میری ساری گفتگو کا نچوڑ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جس سواری پہ تم بیٹھے ہو جتنی مرضی اس کی لگامیں کھینچ لو اس کو روک نہیں سکتے۔ کون سی سواری ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں اور ہم اس کو روک نہیں سکتے؟ یہ ہے وقت کی سواری۔ کوئی ہے جو وقت کو گزرنے سے روک لے؟ کوئی ہے جو اپنی عمر کو بڑھنے سے روک لے؟ آپ جوان ہیں تو کیا ہمیشہ جوان رہ سکتے ہیں؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یا تو وقت کو روک لو، وقت کو روک کے دکھاؤ، اور اگر تم وقت کو نہیں روک سکتے، وقت کے آگے بے بس ہو، تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو۔ دو کاموں میں سے ایک کام تو کرو، یا تو وقت کو روک لو، جوان ہو تو ہمیشہ جوان ہی رہنا، اور اگر وقت کو نہیں روک سکتے تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں مصروف ہو اور اچانک عزرائیل آئے جو دنیا سے اٹھا کے تمہیں قبر میں پہنچا دے۔ یہ اچانک کا لفظ بھی بڑا پرتاثیر ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اچانک موتیں، ایکسیڈنٹ ہوا اچانک موت، ہارٹ اٹیک ہوا اچانک موت۔ میرا ایک دوست گھر آیا، بہن سے کہنے لگا چائے بنا کے لاؤ، بہن چائے بنا کے لائی، دیکھا بھائی فوت بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا 10 منٹ پہلے ہارٹ اٹیک ہوئے۔ یہ اچانک موتیں دوسروں کے لیے ہیں یا ہمیں بھی اچانک موت آ سکتی ہے؟ آج اگر دل مان لینا کہ کبھی اچانک موت مجھے بھی آ سکتی ہے تو پھر یہ محفل ہمارے لیے توبہ کی محفل بن جائے۔ پر ہمارے دل پہ تو دنیا کا فراڈ چل چکا ہے، ہمارا دل دنیا کے دھوکے میں آ چکا ہے، ہمارا دل آرزوؤں کا، دنیاوی خواہشات کا مسکن گھر بن چکا ہے۔ ہمارا دل کس طرح مانے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے؟ پر صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت۔ گریس کی جن سڑکوں پہ آپ پھر رہے ہیں، یونان کی جن سڑکوں پہ آپ پھر رہے ہیں، بڑی قومیں ان راستوں پہ پھر کے گئی ہیں، آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ سکندر اعظم نے دنیا سے جاتے ہوئے حکیموں اور طبیبوں سے کہا میری ساری دولت مجھ سے لے لو، مجھے اتنے سانس خرید دو کہ میں واپس مقدونیہ پہنچ سکوں، لیکن کوئی حکیم اور طبیب اس کی زندگی بڑھا نہیں سکا، اس کو سانس نہیں خرید کے دے سکا۔ آخرت بنانے کے لیے آپ کو صرف ایک زندگی دی گئی ہے، اس ایک مختصر زندگی میں آپ نے اپنی آخرت بنانی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی مصروف رہیں اور آخرت کا دھیان ہی نہ ہو۔